بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے ڈفرینس بٹوین پارلیمنٹری اینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ، اے کمپیریزن۔ پارلیمانی اور صدارتی نظام حکومت میں فرق یا موازنہ، تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کے سلسلے میں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے۔ لیگل سوورینٹی کی مالک چونکہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس کو پارلیمانی نظام یا پارلیمنٹری سسٹم کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں حقیقی جو پاورز ہوتی ہیں، ریئل پاورز، ایکچوئل پاورز جو ہوتی ہیں، وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو وزارتی یا منسٹریل سسٹم جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو کیبنٹ ہوتی ہے اپنی کارکردگی یا پرفارمنس یا جو اس کے افعال و اعمال ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں وہ پارلیمنٹ کو چونکہ جواب دہ ہوتی ہے، اس کے سامنے رسپانسبل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اکاؤنٹیبل گورنمنٹ یا رسپانسبل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پارلیمانی نظام ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں پارلیمنٹ کی برتری ہوتی ہے، سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ اور ایکچولی کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ تمام اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ برٹش پارلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن ایکچولی جو پاورز ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتی ہیں، یعنی کیبنٹ پلس پرائم منسٹرز جو ہیں، پرائم منسٹر وہ تمام پاورز ان سے تعلق رکھتی ہیں اور وہی ان کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت میں تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹڈ ہوتا ہے یا انہیریٹڈ کنگ یا کوئین، موروثی بادشاہت ہوتی ہے، اور یہ برائے نام اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ ایکچولی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ تمام اختیارات ان کو دیتا ہے، لیکن یہ اپنے اختیارات خود استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ اختیارات جو ہیں وہ ان کے نام پر پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر تمام اختیارات کا استعمال وہ جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اس کے نام پر پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کرتے ہیں۔ یہ اختیارات جو ہیں وہ آئینی طور پر وہ ان اختیارات کو استعمال کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ جنرل الیکشن میں جو پارٹی میجورٹی حاصل کرتی ہے پارلیمنٹ میں، اس کو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے وہ اس پارٹی کے سربراہ کو یا اس پارٹی کی طرف سے جو مطلب نامینیٹڈ پرسن ہوتا ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی حلف
لینے کے بعد، اپنا حلف اوتھ لینے کے بعد جو ہے وہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے، اور پھر ان کو جو مختلف جو منسٹریز ہیں ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات پارلیمنٹ میں کسی بھی پارٹی کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی، لیکن جو پارٹی لیڈنگ ہوتی ہے، چاہے اس کو سمپل میجورٹی نہ بھی ملے، وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر جوائنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بناتی ہیں۔ ہم خیال پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی حکومت جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر اور کابینہ جو ہے، پرائم منسٹر اور کیبنٹ جو ہے وہ اپنی تمام تر کارکردگی کے سلسلے میں پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، رسپانسیبل ہوتی ہے، اور وہ اس کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بھی اور کیبنٹ بھی اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا کانفیڈنس ان کو حاصل نہیں رہتا تو وہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو برطرف کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہیں۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں لیجسلیچر اور ایڈمنسٹریشن، یعنی جو مقننہ پارلیمنٹ ہے اور ایڈمنسٹریشن، پرائم منسٹر اور کابینہ کے درمیان ایک گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ان میں ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے، کوآپریشن ہوتی ہے، اشتراک و تعاون ہوتا ہے۔ اور ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کا جو خمیر ہے وہ پارلیمنٹ سے ہی اٹھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فرد جو ہے وہ کیبنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے جب تک کہ وہ پارلیمنٹ کا رکن نہ ہو، اور پارلیمنٹ کی رکنیت لینے کے بعد ہی وہ اس فیلڈ میں آ سکتا ہے، یعنی پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا کیبنٹ ممبر جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور اس کی جو ہم بہترین ایگزامپلز جو ہیں وہ یو کے کی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کی ایگزامپلز جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں کہ یہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے، اور اس میں تمام اختیارات جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور کابینہ کو ہوتے ہیں، اور ہیڈ جو ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے۔ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے اور اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں آتا ہے، اور پھر اپنی پارٹی کا سربراہ یا نامینیٹڈ پرسن ہونے کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ اس کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے تشکیل پاتا ہے، اور پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، اور یہ تب تک، یعنی اس وقت تک اپنے عہدوں پر فائز رہ سکتے ہیں جب تک انہیں پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے۔ دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے۔ وہ تمام اختیارات کا مالک و محور ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں، انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک مقررہ مدت کے لیے براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے، اور وقت سے پہلے اس کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، سوائے
امپیچمنٹ کے، اور امپیچمنٹ جو ہے وہ اس صورت میں ہوتی ہے جب اس کے خلاف کوئی سنگین قسم کی بدعنوانی ہو، وہ ذہنی یا جسمانی طور پر کام کرنے سے قاصر ہو، یا وہ جسمانی یا ذہنی طور پر نکارہ ہو جائے اور وہ کام کرنے سے قاصر ہے، وہ اپنی مدد کے لیے ایک منسٹریل ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ ٹیم تشکیل دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کو مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز جو ہیں یا جو محکمے ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ انتظامیہ کا سربراہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے، تو اس حوالے سے وہ بہت ساری جو ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ وہ لامحدود اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور ان اختیارات کو وہ بروئے کار لاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، نہ ہی وہ اپنی کانگریس یا پارلیمنٹ یا جو بھی ان کی لیجسلیچر ہو اس کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوتا، وہ صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف الیکشن میں جب وہ منتخب ہو کر اپنے جو عہدے کا حلف لے لیتا ہے تو پھر اس کو سوائے امپیچمنٹ کے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے جو ہے وہ اپنی معاون ٹیم یعنی جو اس کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ بنانے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ان کو منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، اور جب تک ان کے کام سے وہ خوش ہوتا ہے، یہ خوش رہتا ہے، یا اس کی مرضی اور منشا کے مطابق کام ہوتا ہے، تب تک وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتا ہے، وگرنہ وہ اس کو برطرف کر دیتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وزراء وہ سلیکٹ کرتا ہے وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک انہیں پریزیڈنٹ کی خوشنودی حاصل، پریزیڈنٹ کا اعتماد حاصل رہتا ہے، اور جب پریزیڈنٹ کا اعتماد حاصل نہیں رہتا تو وہ ان کو برطرف کر سکتا ہے۔ یعنی سمپل از دیٹ کہ وہ صدر کی مرضی تک اپنے عہدوں پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ وہ صرف پریزیڈنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، وہ لیجسلیچر میں نہیں جاتے، نہ ہی وہاں وہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ وہاں بل پیش کرتے ہیں، نہ وہ بل بناتے ہیں، نہ وہ بل پیش کرتے ہیں، اور نہ ہی وہاں وہ کسی قسم کی ڈیبیٹ یا منورنگ میں حصہ لیتے ہیں، وہ کنونس نہیں کرتے، لوگوں کو قائل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ وہاں جاتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی جانے کی، یہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہوتی کہ وہ لیجسلیچر میں جائیں اور وہاں جا کر بیٹھے۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سیپریشن آف پاور، جو مونٹیسکیو کی تھیوری آف سیپریشن آف پاور ہے اس کے تحت یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ گورنمنٹ کے جو 3 شعبے ہوتے ہیں یعنی لیجسلیچر، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری، اس میں کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ جو ہے اپنے اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے، اٹونومس ہے، وہ کوئی دوسرا یعنی لیجسلیچر ایڈمنسٹریشن میں، ایڈمنسٹریشن جوڈیشری میں، یا جوڈیشری ان کے یہ کسی طرح سے بھی ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ البتہ ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم جو ہے وہ فعال ہے اور وہ کام کرتا ہے، اور اس طرح سے کوئی بھی شعبہ جو ہے، کوئی بھی ان میں سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسی دوسرے کے کام میں بے جا مداخلت نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لیجسلیچر ہے اس کا کام لیجسلیشن ہے، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریٹو پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور پریزیڈنٹ اس کو فلی ایکسرسائز کرتا ہے، اور اس طرح جوڈیشری جو ہے وہ نہ صرف
عوام الناس کو انصاف مہیا کرتی ہے، وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ بھی ہوتی ہے، اور بعض جگہ پہ اسے جوڈیشل ریویو کا بھی اختیار ہوتا ہے، اور اس اختیار کے تحت اس پاس کو یوز کرتے ہوئے وہ لیجسلیچر پر بھی اور ایڈمنسٹریشن پر بھی چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے وہ قائم رکھتی ہے۔ تمام جو منسٹرز ہوتے ہیں، جن کو عام طور پر سیکرٹری یا منسٹر بولا جاتا ہے، وہ صدر اپنی ٹیم جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ صدر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ صدر ان سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں ہے، اور نہ ہی صدر ان کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر ان سے مشورہ طلب کرے، یا وہ اگر ان میں سے وہ پوری ٹیم یا ان میں سے کوئی ایک سیکرٹری یا منسٹر اگر اس کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ ان کے مشورے کا پابند بھی نہیں ہے۔ اس کی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بہترین مثال جو ہے ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے علاوہ برازیل، ارجنٹائن، فلپائن اور میکسیکو وغیرہ بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں۔ تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں پریزیڈنٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، تمام ایڈمنسٹریٹو پاورز کا بلا شرکت غیر مالک ہوتا ہے، اس کو انلمیٹڈ پاورز ہوتی ہیں، وہ اپنی ٹیم خود تشکیل دیتا ہے، اور وہ ٹیم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتی سوائے اس کے، اور وہ اپنی ٹیم جو ہے اور ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ یعنی سیکرٹریز جو ہیں یا منسٹرز جو ہیں وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک اس کی مرضی اور منشا ہوتی ہے، یا اس کی خوشنودی تک۔ جب وہ خوش نہیں ہے تو وہ اس کو فوری طور پر برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور وہ ان کے کسی مشورے کا پابند بھی نہیں ہوتا، اور اس کو مشورہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں عام طور پر 3 جو شعبے ہوتے ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اور ایڈمنسٹریشن، وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر قائم کرتے ہیں، کوئی کسی کے معاملات میں اننیسیسریلی یا غیر ضروری بے جا مداخلت نہیں کرتا، لیکن چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم جو ہے بہرحال بہت ایکٹیو ہوتا ہے، اور اس میں نہ تو کوئی اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو کرنے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایک ان شارٹ میں نے آپ کے سامنے خاکہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایک مختصر جو ہے وہ خاکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اب ہم اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیسے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹری سسٹم میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ خواہ الیکٹڈ ہو یا موروثی ہو، دونوں صورتوں میں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتا ہے، برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اس کے جو اختیارات کانسٹیٹیوشن اسے دیتا ہے ان اختیارات کو پرائم منسٹر اس کے نام پر استعمال کرتا ہے۔ جبکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہوتا ہے، اس کو ایکسٹرا آرڈنری ایڈمنسٹریٹو پاورز حاصل ہوتی ہیں، جن میں وہ لیجسلیشن میں حصہ لیتا ہے، اور اس کو جو فنانشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، جوڈیشل پاورز حاصل ہوتی ہیں، اور وہ ان پاورز کو بلا شرکت غیر اکیلا جو ہے وہ ان کو ایکسرسائز کرتا ہے اور ان کو انجوائے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم میں جو لیجسلیچر اور ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر اور
جو کیبنٹ ہے اس کا تعلق بھی پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، اور یہ پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ پرائم منسٹر اور کابینہ کا رکنیت اختیار کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں مکمل ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک ہارمنی قائم ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ قائم ہوتی ہے، ان میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے، کوآپریشن ہوتا ہے، اور وہ جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہیں وہ پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت یعنی کوئی ایک لیجسلیشن کا معاملہ ہے، لیجسلیشن میں اگر جو بھی بل پیش کیے جاتے ہیں اس میں جو کیبنٹ ہے وہ پوری ٹیم کے طور پر کام کرتی ہے، وہ اس میں ڈسکشن میں جاتی ہے، ڈیبیٹ میں جاتی ہے، منورنگ میں جاتی ہے، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اور اس کے حق میں ووٹنگ کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری وہ اس بل کو پاس کرانے تک ہوتی ہے، کیونکہ اگر کیبنٹ کی طرف سے یا کیبنٹ کے ممبر کی طرف سے پیش کیا گیا بل پارلیمنٹ میں اپروو نہ ہو سکے تو اس کو کیبنٹ کی شکست سمجھی جاتی ہے، جس کا خمیازہ ان کے استعفیٰ کی ان کی برطرفی کی شکل میں ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ ایکچولی ایک انسلٹنگ معاملہ ہوتا ہے، اور اس سے کابینہ کی چھٹی جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے کہ کابینہ اب فارغ ہو گئی ہے، کیبنٹ اب یہ اس کو ایک یا تو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس لے یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، ایک نئی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے آنے کا چانس بن جاتا ہے۔ ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، اور کسی بل کا کابینہ کی طرف سے، کابینہ کی کسی ممبر کی طرف سے جو بل پیش کیا جاتا ہے اس کا پارلیمنٹ سے منظور نہ ہونا، یہ ایک طرح سے اس کی شکست ہوتی ہے، تو اس کو وہ کولیکٹیو ایفرٹ کے طور پر لیتے ہیں اور پارلیمنٹ سے منظوری اپروول جو ہے وہ لیتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اور چونکہ ان کے ذمے انتظامی امور ہوتے ہیں، اور جو لیجسلیشن کی ذمہ داری ہے وہ لیجسلیچر کا کام ہے، وہ مقننہ کے ارکان جو ہیں وہ کرتے ہیں، وہ قانون سازی نہ تو قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، نہ ہی ان کی طرف سے بل پیش کیا جاتا ہے، نہ ہی وہاں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ کسی ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں، نہ وہ کوئی منورنگ ہوتی ہے، کنونسنگ ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، اور وہاں جو ہے وہ یہ خود ہی وہ کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم کا قانون سازی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے اور لیجسلیچر خود ہی کرتی ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پرائم منسٹر اور جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ پارٹی کے اہم لیڈروں کو اپنی کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ ایک ٹیم جو تشکیل دیتا ہے پرائم منسٹر، وہ اس ٹیم کے مشورے کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے ان سجیشنز کو ماننا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ کابینہ کا سربراہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کیبنٹ کا ماسٹر آف کیبنٹ نہیں ہوتا، آقا نہیں ہوتا اس کا، اور وہ جو اس کی ٹیم ہوتی ہے وہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ کے طور پر کام کرتی ہے، اور وہ اس کے جو مشورے ہوتے ہیں ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ ان الیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ممبر الیکٹڈ پریزیڈنٹ کسی ایسے شخص کو اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے
وہ اگر سینیٹر ہے یا وہ کسی لوور یا اپر ہاؤس کا ممبر ہے یا کسی جگہ پہ بھی وہ الیکٹڈ ممبر ہے تو اس کو وہ ممبرشپ جو ہے وہ چھوڑنا پڑتی ہے، کیونکہ کوئی بھی الیکٹڈ ممبر جو ہے وہ کیبنٹ کا رکن نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ رکن ہے تو اس کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے۔ پریزیڈنٹ اپنے منسٹرز کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک انہیں صدر کی مرضی، منشا، خوشنودی یا کانفیڈنس حاصل رہتا ہے۔ جب صدر ان سے خوش نہیں ہوتا تو وہ اس کو برطرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ وہ ان سے مشورہ لینے یا ان کی طرف سے دیا گیا مشورہ قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ ایکچولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر آف کیبنٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی جو ٹیم ہے، کیبنٹ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تو اس کیبنٹ کا وہ آقا ہوتا ہے۔ اور وہ جو منسٹرز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، یعنی اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک پریزیڈنٹ کی مرضی ہو۔ پریزیڈنٹ کی مرضی نہ ہو تو وہ انہیں برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ وہ نو ڈاؤٹ لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ میجورٹی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ خود بھی اور اس کی کیبنٹ بھی جواب دہ ہوتی ہے۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ پریزیڈنٹ اور نہ اس کی ٹیم یعنی منسٹر جو ہے وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے اور صرف عوام کو ہی جواب دہ ہوتا ہے، اور عوام کو بھی تب جواب دہ ہوتا ہے جب الیکشن میں وہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس کے عہدے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی جواب دہی یا جواب طلبی کی جا سکتی ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر اور تمام منسٹرز کا تعلق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی ممبر کو کسی شخص کو پرائم منسٹر جو ہے اپنی کیبنٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ ایم پی نہیں ہے، ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے، تو وہ اس کو رکن تو لے سکتا ہے، لیکن ودن 6 منتھ اس کو پارلیمنٹ کا ممبر منتخب ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی رکنیت جو ہے وہ لے۔ آن دا ادر اینڈ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے لیے پریزیڈنٹ جس کو چاہے اپنی ٹیم کا یا اپنی کیبنٹ کا ممبر بنا سکتا ہے، اور اس کے لیے لیجسلیچر کی رکنیت لازم نہیں ہوتی۔ اور اس پر تو رائے یہ ہے کہ اگر کسی وہ ایسے شخص کو لینا چاہتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہ ممبر ہے، تو اس کو اس ممبرشپ سے الگ ہونا پڑے گا، تب وہ کابینہ جوائن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر اور اس کی جو کیبنٹ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور کسی بھی سنگین خرابی، بدعنوانی یا نان کوآپریشن کے حوالے سے، یعنی پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ میں اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، تعلقات، ایک کوآرڈینیشن، ایک کوآپریشن وہ نہیں رہی، تو پارلیمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہے، اور اس نو کانفیڈنس موو کے نتیجے میں اس کو اس کی جو پرائم منسٹرشپ ہے اور کابینہ جو ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ اگر کسی وقت ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے سے پہلے پرائم منسٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کو ایڈوائز کر دیتا ہے، اور ایڈوائز میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو
یعنی جو لوور ہاؤس ہوتا ہے عام طور پر، جیسے پاکستان میں نیشنل اسمبلی ہے اور یو کے میں ہاؤس آف کامنز ہے، تو اس کو وہ ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس دے سکتا ہے. تو جب پرائم منسٹر ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس دیتا ہے تو وہ جو کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے وہ ودن 48 آورز اس کو ڈیزالو کرنے کے پابند ہے. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ نہیں کرتا تو آفٹر 48 آورز وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ نہ تو پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موو آ سکتی ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ دونوں میں اگر کوئی ایسی کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہے، خرابی چل رہی ہے، تعلقات صحیح نہیں ہے، تو نہ ہی پریزیڈنٹ جو ہے وہ لیجسلیچر کو ڈیزالو کر سکتا ہے. ایسی کوئی صورت حال پریزیڈینشیل فارم گورنمنٹ میں نہیں ہوتی. ہاں، پریزیڈنٹ کو صرف ایک صورت میں اپنے عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے امپیچمنٹ. اور امپیچمنٹ کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ انتہائی سخت، پیچیدہ اور بہت یعنی اس میں ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے. اور وہ بھی اس صورت میں جب پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی سنگین بدعنوانی ہو، کرپشن ہو، وہ جسمانی یا دماغی طور پر کام کرنے کے قابل نہ ہو، تو ایسی صورت میں صدر جو ہے، صدر کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن صدر کو لیجسلیچر یعنی مقننہ ڈیزالو کرنے کا کوئی بھی کسی طور پر بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں لیجسلیشن کے لیے دونوں ہاؤسز کی منظوری لازم ہوتی ہے. بل کسی بھی ہاؤس میں پیش کیا جا سکتا ہے. اس کو سب سے پہلے بل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس کی کیبنٹ سے جو اپروول لی جاتی ہے، اور کیبنٹ جو ہے اس کا کوئی ممبر جو اپنے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، منسٹر جو ہوتا ہے، وہ اس کو ہاؤس میں پیش کرتا ہے، اور وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تحت ایک ذمہ داری سے اس کو منظور کروایا جاتا ہے. ایکچولی اگر ہم یو کے کی مثال لیں تو وہاں بل جو ہے عام طور پر ہاؤس آف کامنز سے ہی منظور ہوتے ہیں. ہاؤس آف لارڈز جو ہے اس میں بھی منظوری ہوتی ہے، لیکن ایکچولی وہاں بھی ایک رسمی نوعیت کی منظوری ہوتی ہے، اور جب وہ کوئین کے پاس جاتا ہے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے پاس، تو وہ بھی ایک رسمی قسم کی منظوری ہوتی ہے. وہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، وہ منظور اس میں کرے یا نہ کرے، وہ الٹیمیٹلی بل جو ہے وہ منظور ہو جاتا ہے، اور وہ ایک لا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی یہ برطانیہ میں جو لیجسلیشن کا سارا جو ایک کہہ لیں ایک برڈن ہے وہ ہاؤس آف کامنز پر ہی ہوتا ہے، اور وہی یہ ذمہ داری سر انجام دیتا ہے. دوسری طرف پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں جو لا میکنگ پروسیس ہے وہ بہت سخت ہے، بہت پیچیدہ ہے، اور اس میں یہ کسی ہاؤس میں بل پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایکولی دونوں ہاؤس جو ہے وہ کام کرتے ہیں. کسی معاملے میں تھوڑا سا ایج اگر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کو ہے تو کسی دوسرے معاملے میں جو ہے وہ ایج جو ہے وہ سینٹ کو حاصل ہو جاتا ہے. تو دونوں ہاؤسز جو ہیں وہ 2/3 میجارٹی سے اپنی اپنی باری پر وہ دونوں بل جو ہیں وہ منظور کیے جاتے ہیں. یعنی پہلے جس بھی ہاؤس میں، لوور ہاؤس میں پیش ہوا تو وہ اس سے منظوری کے بعد اپر ہاؤس میں جائے گا، تو اگر اپر ہاؤس میں پہلے پیش ہوا تو وہاں اپروول کے بعد ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جائے گا. تو حتمی منظوری دونوں ہاؤسز کی منظوری کے بعد فائنل اپروول کے لیے وہ پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، اور پریزیڈنٹ کو اس کو ویٹو کرنے کا اختیار حاصل ہے. وہ سمپل ویٹو بھی کرتا ہے، وہ پاکٹ ویٹو بھی کرتا ہے، اور اگر سمپل ویٹو ہو تو وہ 2/3 میجارٹی سے اگر دونوں ہاؤسز اس کو پھر سے منظور کر لے تو صدر 10 دن کے اندر اندر اس کو اپروو کرنے کا پابند ہے. اگر وہ اس کو اپروو نہیں کرتا
تو وہ بل جو ہے وہ خود بخود منظور ہو جائے گا، وہ لا بن جائے گا۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کوئک ڈیسیژنز لینا ایکچولی ناممکنات میں ہوتا ہے۔ وہاں بہت سارا وقت جو ہے پارلیمنٹ میں ڈسکشن میں اور ڈیبیٹ میں بحث و تمیز پر صرف ہو جاتا ہے، اور اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایمرجنسی کی صورت میں، ہنگامی حالات میں، یہ ایک نامناسب طریقہ ہوتا ہے، غیر موزوں ہے، اور یہ اس کی ریکوائرمنٹ پورا نہیں کرتا کہ اگر کوئی ہنگامی حالات ہے اور فوری طور پر کوئک ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے تو وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ہو سکے۔ جبکہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاور رکھتا ہے، خود فیصلے کرتا ہے اور فوری فیصلے کرتا ہے۔ وہ کیونکہ ہنگامی حالات میں فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر فوری فیصلے نہ کیے جائیں، ڈیلے کیا جائے تو حالات خراب ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنی ایڈمنسٹریٹو پاورز کو ایکسٹرا آرڈنری ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ خود سے ڈیسیژن لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کی منظوری لیتا ہے، کیونکہ اگر اس طرح کے ہنگامی حالات میں فوری فیصلے نہ کیے جائیں تو پھر ایک جو ناقابل تلافی نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ عام طور پر غیر مستحکم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل پرائم منسٹر کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کے پاس جو ہے وہ 2/3 میجارٹی تو درکنار، اس کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں ہوتی۔ نو ڈاؤٹ وہ لیڈنگ پارٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو سیٹس رکھنے والی پارٹی ہوتی ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے اور وہ جوائنٹ حکومت بناتی ہے، لیکن جو ایک خطرہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ بدستور قائم رہتا ہے۔ بالخصوص ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر ویک فوٹنگز پر ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور حکومت کو ہر وقت اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کا ڈر رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ان کی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے، اور کسی وقت بھی ان کی میجارٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی پارٹی ہارس ٹریڈنگ یا فلور پریسنگ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی بھی جو جوائنٹ جو گورنمنٹ ہے اس میں پارٹی موجود ہے، وہ کسی وقت بھی اپنی سپورٹ جو ہے وہ وڈرا کر سکتی ہے۔ لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ایک مخصوص مدت کے لیے جو ہے وہ لیجسلیچر کام کرتی ہے، ایک مخصوص مدت کے لیے پریزیڈنٹ جو آتا ہے، اور پریزیڈنٹ کے خلاف اس کو اس کی اپنی پارٹی کی اکثریت ہو یا نہ ہو، وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے اور اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتا ہے، نہ اس کو اکثریت جو ہے میجارٹی لوز کرنے کا ڈر ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو نو کانفیڈنس موو کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے پارلیمنٹری کی نسبت جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے وہ کمپیریٹیولی سٹیبل ہوتا ہے، اور اس میں اس قسم کے کوئی خدشات نہیں ہوتے۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ بھی طویل المیعاد نہیں ہوتی، لانگ ٹرم نہیں ہوتی، کیونکہ ابھی جو ہم نے بات کی وہ غیر مستحکم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور کمزور حکومت کی وجہ سے ان کو کام کرنے کا موقع بھی میسر نہیں آتا۔ جب نئی حکومت آتی ہے تو وہ اپنی نئی پالیسیاں جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، پرانی پالیسیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے وہاں جو ہے پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کو اپنی یہ جو پالیسیاں ان کو لانگ ٹرم لے جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی وجہ کیا ہے؟ انسٹیبل گورنمنٹ، ویک گورنمنٹ،
جوائنٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس وجہ سے مخلوط حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اس کا باعث بنتی ہیں. جب عوام پوری طرح سے ان کے پیچھے نہیں ہوتے تو پھر ان کی پالیسیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں, وہ نہیں بن پاتی. آن دا ادر ہینڈ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ میں لانگ ٹرم پالیسیاں جو ہیں وہ انتہائی کامیابی سے چلتی ہیں. اس کی وجہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا, نہ اس کو کوئی دوسری پارٹیوں کے ڈراپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, الگ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کو اپنی کوئی نو کانفیڈنس موو کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرتا ہے اور اس مدت میں وہ اپنی پالیسی, اس کی کوشش ہوتی ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو عملی جامہ پہنائے, ان کو کمپلیٹ کرے اور پھر ان پالیسیز کو لے کر عوام میں جائے اور پھر ان سے ووٹ حاصل کرے اور ایک نئی مدت کے لیے وہ آئے. تو اس طرح سے اس کی پالیسیوں میں ایک وہ جو لانگ ٹرم پالیسیاں ہوتی ہیں ان میں ایک استحکام ہوتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے اور وہ کامیابی سے بھی ہمکنار ہوتی ہیں. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی اگر اس کو پاور پالیٹکس کہا جائے تو وہ بھی کسی حد تک درست ہوگا کہ ان میں جو ایک شدید قسم کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اپنی پارٹی ہی اگر خلاف ہو جائے تو پھر پرائم منسٹر کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اور اس کو اس خطرے کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے کہ کسی وقت بھی مڈ ٹرم الیکشن کا جو ہے وہ انعقاد ہو سکتا ہے اور اس کو مڈ ٹرم میں جانا پڑ سکتا ہے. اس لیے پرائم منسٹر نہ صرف اپنی پالیسیز پر توجہ دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پارٹی کو بھی ہینڈل کرتا ہے اور اس کو بھی فعال طریقے سے لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس کو فعال رکھنا پڑتا ہے. ایک طرف تو اس کو اپنی پارٹی جو ہے اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف اگر کوئی ایسی موو بن جائے کہ اس کو مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جانا پڑے تو اس کو پارٹی کو بھی ایکٹیو رکھنا ہوتا ہے, تو اس لیے وہ پارٹی کو ساتھ لے کر جاتا ہے. پریزیڈنشل سسٹم میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. پریزیڈنشل سسٹم میں صرف پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں فعال ہوتی ہیں اور الیکشن کے بعد چونکہ پریزیڈنٹ کو اس قسم کا کوئی ڈر, خوف, دھاندلی اس پر لاگو نہیں ہوتی اور اس پر اثرات نہیں ہوتے. وہ اس کی جو پارٹی پالیٹکس ہے وہ پاور پالیٹکس میں چینج نہیں ہوتی, جوڑ توڑ وہاں نہیں ہوتا اور وہ ایک قومی لیڈر کے طور پر اپنے تمام معاملات کو اس طرح سے کنسنٹریٹ کرتا ہے اور اپنی تمام توجہ اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بنانے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں اور ان کو پرسو کرنے میں گزارتا ہے اور اس قسم کے معاملات میں اس کا کوئی وقت جو ہے وہ نہ لگتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر کو اپنی مدت پوری کرنے کے لیے کئی طرح کے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کئی طرح کے مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے. کبھی اس کے لیے پارٹی پالیٹکس اس کے لیے ایک پریشر کے طور پر کام کرتی ہے, پارٹی کا پریشر ہوتا ہے, نو کانفیڈنس موو کا پریشر ہوتا ہے, سیاسی جوڑ توڑ کا ایک معاملہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل کرپشن ہوتی ہے وہ بھی مطلب غیر ضروری ایک فیور جو ہے وہ بھی چلتی ہے. ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ہارس ٹریڈنگ کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں اس میں فلور کراسنگ کا بھی اسے سامنا اور خطرہ کرنا پڑتا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. صدر ایک فکس جو پیریڈ ہے اس کے لیے ٹرم کے لیے منتخب ہوتا ہے
نہ ہی اس کو کوئی پارٹی پالیٹکس کا خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی اس کو نو کانفیڈنس موو کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی پولیٹیکل بلیک میلنگ کو فیس کرتا ہے، اس میں بھی نہیں آتا، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، کوئی فلور کراسنگ نہیں ہوتی، نہ ہی اسے اس کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، اس کو اپنی ٹرم بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، اس کی صرف اور صرف توجہ جو ہے وہ اپنے کام کی طرف ہوتی ہے، اس کو کسی قسم کے سیاسی جوڑ توڑ کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس کی جو مقررہ مدت ہے اس سے پہلے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم نے جو ایک کمپیریزن کیا ہے، اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کام کرتا ہے، جس طرح سے آپ یو کے کی مثال لے لیں، اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے اپنی جو پاورز ہیں اس کو پوری طرح ایکسرسائز کرتا ہے، اور وہ ایک مکمل اس کی پارٹی پر اپنی گرفت ہوتی ہے، اس کی سسٹم پر اپنی گرفت ہوتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں جو تاریخ میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ملتے ہیں، جیسے آئرن لیڈی مارگریٹ تھیچر کی بات ہم کر، جس نے 4 الیکشن جو ہیں وہ جیتے، اور اس کے علاوہ ٹونی بلیئر کی بات کر سکتے ہیں جس نے 3 الیکشن جو ہیں وہ جیتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے، وہ بھی ایک بہترین نظام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک بہترین نظام ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں رونلڈ ریگن کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ جو گزرے ہیں ان کو ہم اگر دیکھیں، آئزنہاور کی مثال دے سکتے ہیں، تو وہ بڑے دبنگ اور دلیر پریزیڈنٹ گزرے۔ تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موازنہ جو ہم نے کیا ہے، اس موازنے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اگر ایک بہترین فارم ہے، مگر پھر بھی اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح ایک ایج حاصل ہے، اور یہ اس کا تو رائے امتیاز ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔